السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ عزیز بھائیوں، ماں بہنوں، اس رمضان کا مہینہ اس سے پہلے جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایک اس کی خاص حیثیت ہے اور خاص ایک حالت ہے، اس لیے کہ سارے دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے سارے انسان گھروں میں بیٹھ گئے، سارے ممالک اپنے اپنے کاموں کو بند کر کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنے مساجد سے روک دیا۔ ایک زمانہ وہ تھا ہر مسجد سے آواز آیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن آج وہ حالت ہے، رمضان کے مہینے میں عام مسلمان بھی مسجد کو جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے واسطے مسجد کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ حالت ہے، یہ حالت اس لیے آیا کہ اللہ انسانوں سے ناراض ہے، اللہ انسانوں سے بہت ناراض ہے، کیونکہ انسان اللہ کے زمین پہ جیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ دیا ہوا نعمت کو کھاتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے، اور اخلاق کے معاملے میں وہ جانور سے بھی نابدتر ہو گئے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر آج مسلمان غیر طریقوں کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ آج سارے دنیا کے اندر شراب عام ہے، غلط خاری عام ہے، ہر برائیاں عام ہے، لیکن دین کے طرف آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، صحیح اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی تعداد کم ہے۔ میرے بھائیوں، ماں بہنوں، تھوڑا اس حالت کی ہم سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے اس وبال سے ہم کیسا بچے، اللہ کے ناراضی سے ہم کیسا دور رہے۔ میرے بھائیوں، ماں بہنوں، صرف اس کائنات کے اندر اس بلا کو ٹلانے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بلا کو ٹلا نہیں سکتا۔ آج مریض اور ڈاکٹر یہ دونوں بھی اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں، اور پیسے والا غریب کوئی فرق نہیں، مالدار اور نادان اس کے درمیان کوئی فرق نہیں، صحت مند اور بیماری کا کوئی فرق نہیں، سب لوگ اس بیماری سے ڈرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہر دہلیز کے سامنے کرونا وائرس کے سمٹمز آ کے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم یہ بیماری ختم ہونے سے پہلے کتنے لوگوں کو قتل کر دے گا، کتنے لوگوں کو ختم کر دے گا، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ماں بہنوں، ایسے حالتوں کے اندر ہم کیا کریں؟ کئی لوگ آج بھی بیکار باتوں کے اندر مبتلا ہے، بیکار چیزوں کے اندر بزی ہو گئے، کوئی لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے کھیلتے ہیں، کچھ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر ٹی ویوں کے پاس اپنا وقت بیکار کرتے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر ہم کیا کرنی چاہیے؟ میرے ماں بہنوں، بھائیوں، تھوڑا سوچئے، حالات نازک ہے، ہم اس دنیا کے اندر کب تک رہیں گے ہمیں نہیں معلوم، تو اس لیے بتایا جاتا ہے اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ہمارے پاس بھیجا۔ ان حالتوں کے اندر اس رمضان کا مہینہ گھروں کے اندر رہ کے ہم کیسا گزار سکتے ہیں؟
تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اے ایمان والو، تم پر ہم نے اس رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کو فرض کر دیا، جیسا کہ پہلے قوم کے والوں پر جیسا فرض کیا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ تمام پیغمبروں کے امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ تو اس رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور دعائیں کرے، اور جو ہے ہم لوگ اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھے، اپنے پریشانیوں کو رکھے، اور اللہ کے سامنے دعائیں کرے کہ ہم یا اللہ اس بلے سے تو بچا سکتا ہے، اس بلے سے تو ہی ٹال سکتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، آئیے رمضان کے روزوں کو رکھیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کو رکھنے کی کوشش کیجئے، ایک روزہ بھی مت چھوڑیے، کیونکہ اس کے بعد کون بچے گا کون نہیں بچے گا واللہ عالم، اللہ ہی جانے۔ تو روزوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریے گھروں کے اندر۔ یہ بات نہیں ہے لوگ مساجد کو نہیں آتے ہیں، مساجد کو نہیں جاتے ہیں، تو ہم اس بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس حالت کے اندر ہر گھر کو ایک مسجد بنانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگ اے مسلمانوں، تم لوگ جو ہے مساجد کو جو ہے گھروں کو جو ہے مساجد بناؤ، یعنی قبرستان مت بناؤ۔ یعنی مساجد گھر اس وقت بنتے ہیں جس گھر کے اندر نماز پڑھا جاتا ہے، اللہ کی یاد کیا جاتا ہے، اور اس وقت اپنا گھر بھی قبرستان ہو جاتا۔ اس وقت جب کہ ہم نے اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اور اللہ کے سامنے یا اللہ کی یاد کرتے نہیں، اپنے گھروں کے اندر بیکار باتوں کے اندر، بیکار کاموں کے اندر مشغول رہتے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریے، گھروں کے اندر رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور تراویح نماز بھی پڑھیے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کا صلاحیت دیا، اس گھر کا مالک اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے۔ میرے ماں بہنوں، گھروں کے اندر رہ کر قرآن کی تلاوت کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیجا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، یا اور اس قرآن کے اندر حق کیا ہے باطل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا۔ آئیے، آج تک تو ہم لوگ بزی تھے، ہمارے پاس کام تھے، ہم جو ہے یعنی کہ گھروں میں بزی تھے، اور دکانوں میں بزی تھے، اور بازاروں میں بزی تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو سمیٹ کر گھروں میں بٹھا دیا۔ کم سے کم اس دوران تو ہم لوگ جو ہے اللہ کا کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے میرے ماں بہنوں بھائیوں، اس لیے کہ اگر ہم لاکھ بار بھی عربی زبان کے اندر قرآن پڑھیں گے، ہم جو ہے ایک بار بھی جو اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہم عرب نہیں ہے، ہم عجم ہے۔ آپ کو جو بھاشا آتا ہے، چاہے تیلگو پڑھنا آتا ہے تو تیلگو میں قرآن پڑھیے، اگر آپ کو تمل پڑھنا آتا ہے تو تمل میں قرآن پڑھیے، اگر آپ کو ملیالم پڑھنا آتا ہے تو ملیالم میں قرآن پڑھیے، اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے اردو زبان میں ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ جب تک آپ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو گے، اس وقت تک اللہ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا فرماتے ہیں، اس بات کو معلوم کرنے کا معاملہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کیجئے، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے جو ہے توبہ کریے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم نے اللہ کے پاس، اللہ کے طرف پلٹ کے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بہترین ذات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکارنے پر سنتا ہے، اپنے بندے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، آج تک ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارے، ہم شرک میں زندگی گزارے، غلطیوں میں زندگی گزارے۔ ایک بار اللہ کی طرف پلٹ کے توبہ کر لیجئے، ہم کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا موقع عطا فرمائے گا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس معنی سے اللہ کے پاس توبہ کیجئے۔
یا اللہ ہم خرابیاں نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، یا اللہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اللہ کے سامنے جو ہے ہم جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ کے بغیر مر جائیں گے، دنیا میں بھی ہم جو ہے اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جائیں گے اور آخرت میں جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے ماں بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں، گھروں کے اندر رہ کے وقت بیکار مت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کیجیے، اللہ کی یاد کیجیے، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی یاد کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بار بار اللہ کا حمد کیجیے، اس لیے کہ جو زبان اللہ کی یاد کرتی ہے، جو زبان اللہ کا فریاد کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے اللہ کی یاد کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ کا اذکار کیجیے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر جتنا بھی وقت ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد کے اندر گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ماں بہنوں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑانے کے لیے انہیں بھی جو ہے عادی کیجیے، انہیں بھی عادت ڈالیے۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد ہم کریں گے، اللہ کی یاد ہم کریں گے تو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی یاد کرنا سکھانا چاہیے۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو نہیں سکھائیں گے میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، یہ حالت ایسا ہے کہ ہم یعنی کہ ہمارے سے ہمارے بچے چلے جاتے نہیں معلوم، یا تو بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ چلے جاتے نہیں معلوم۔ یہ جان لیوا بیماری ہمارے اوپر یعنی کہ ٹال رہا ہے، کس وقت کس گھر سے کسی کو لے کے جانے والا ہے اس بیماری، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے سب سے زیادہ بچوں کو دین کی عادت ڈالیے، بچوں کو دعائیں سکھائیے، بچوں کو بٹھا کر یعنی کہ قرآن پڑھ کر سنائیے، بچوں کے ہاتھ قرآن پڑھوائیے، اس سے یعنی کہ بچے بھی سدھر جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، یعنی کہ اللہ نے ہمیں جو دیا اس میں سے کاٹ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس میں سے کاٹ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے 70 روپے کا ثواب دینے والا ہے۔ آج ابھی اور زیادہ ضرورت کی حالت یہ ہے، کئی غریب گھروں کے اندر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی رشتہ دار گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی گزران نہیں، جن کا کوئی کام نہیں، جن کا کوئی جو ہے حالت اچھے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا فرمایا اس میں سے کاٹ کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں میں غریبوں کو، اپنے جان پہچان والوں میں جو ہے ضرورت مندوں کی جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ یعنی کہ ساداری دیجئے، ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثال فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی مثال یہ ہے، اس نے اللہ کو خرچ عطا فرمایا، یعنی جس نے اللہ کو خرچ دیا، اللہ تعالیٰ کو جس انسان نے خرچ دیا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثال دیتے ہیں، جو انسان صرف اللہ کی رضامندی کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک انسان نے زمین کے اندر ایک بیج بویا، وہ زمین سے جو ہے ایک جھاڑ نکلا، اس جھاڑ سے کہیں پھل نکلے، کہیں جو ہے ہزاروں کے پھل انسان جو ہے کاٹتا ہے۔ ویسا ہی صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر جو ہے انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرماتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یعنی یہ موقع ہے، یہ حالات ہے، یہ بہت سنگین حالات ہے، یعنی کہ غریبوں پر، لاچاروں پر اور جو ہے ضرورت مندوں پر یہ نہیں دیکھیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اسے بڑھا کر جو ہے ہمیں اس کا اچھا بہترین بدلہ دیتے ہیں، دنیا کے بلاؤں کو بھی اس سے ٹلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ماں بہنوں بھائیوں، یعنی سب مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعا کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بیماریوں سے اللہ بچانے والا ہے، اس جو ہے حالتوں سے اللہ سدھارنے والا ہے، یعنی اس جان لیوا بیماری سے بچانے کی طاقت صرف اللہ کو ہے۔
تو اللہ کے سامنے جتنا زیادہ ہو سکتا اتنا زیادہ اللہ کے سامنے دعا کیجئے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے نماز کے وقت دعا کیجئے، تہجد کے وقت دعا کیجئے۔ اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے سحر کے لیے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے بیٹھ کر جو اللہ کے سامنے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد کے اماموں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، جس مساجد میں سے یعنی کہ مائک رکھ کر، ساؤنڈ رکھ کر جو ہے محلے والوں کو اور اپنے مسجد کے اڑوس پڑوس والوں کو اسلام کا جو ہے ترتیب دلائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ احکامات کے بارے میں انہیں سنائیے، اس لیے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے تو لوگ سننے والے سنتے ہیں، ایسا سننے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اللہ کا یعنی کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹنے کا فکر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا فکر پیدا ہوتا ہے، اس سے مسجد کے محلے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ امام بھائیوں، اماموں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ صبح اور شام یعنی کہ افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کم سے کم جو ہے فجر کے بعد، دوپہر کے بعد ایک موقع ہے، حکومت بھی ہم نے یہ موقع دیا کہ ہم نے ہمارے رمضان کے دوران ہمارے باتوں کو ہم مائک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ نہیں سوچئے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہزاروں کے تعداد میں خواتین گھروں کے اندر سے بیٹھ کر اسلام کی دعوت کو سنتے ہیں، ان کے اندر دل میں فکر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ چند باتیں تھے آپ کے سامنے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آئیے ہم آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا آقا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ یا مالک، اس جان لیوا بیماری سے تو نے ہمیں بچا لے اللہ، سارے انسانیت کو بچا دے اللہ۔ یا اللہ، جو لوگ اس بیماری کو بھی اسلام کے اوپر تہمت ڈالنے کا کوشش کرتے ہیں اللہ، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے اللہ، انہیں سمجھا دے اللہ، انہیں جو ہے ہدایت کے راستے میں چلا اللہ۔ یا اللہ، کئی مسلمان غریب، یا اللہ کئی مسلمان گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ، یا اللہ کئی تیرے بندے مسلمان غیر مسلمان، یا اللہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے اللہ، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں اللہ، کئی لوگ جو ہے سڑکوں پہ گھومتے ہیں اللہ، یا اللہ ان کے صحیح سلامت ان کے گھروں پہ پہنچا دے اللہ۔ یا اللہ جو لوگ مسلمان گھروں کے اندر بیٹھے اللہ، باعزت یا اللہ ان کے پیٹ کو بھر دے اللہ۔ یا اللہ اس بڑے بلے کو یا اللہ تو نے ٹلا دے اللہ۔ یا اللہ تو نے ہمارے گناہوں سے جو ہے ناراض ہے اللہ، یا اللہ ہم توبہ کرتے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اگر تو نہیں معاف کرے تو کون کرتے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اللہ۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے فقیر ہو کے مانگتے ہیں اللہ، تیرے سامنے حقیر ہو کے مانگتے ہیں اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو نے معاف فرما دے۔ یا اللہ جان لیوا بیماری سے تو نے بچا لے اللہ۔ یا اللہ سارے دنیا کے اندر کئی لوگ اللہ اس کے بیماری کے شکار ہو چکے ہیں اللہ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ، ہم بھروسہ رکھتے ہیں اللہ، صرف یا اللہ بچانے کی ذات تیری ہے اللہ، صرف بچانے کی ذات تیری ہے اللہ۔ تو چاہے تو اللہ رتی برابر میں یا اللہ اس بیماری کو ٹلا دے سکتے اللہ۔ یا اللہ جو لوگ تیرے راہ سے دور ہے اللہ، یا اللہ انہیں ہدایت کا فیصلہ کر دے اللہ ان کے حق کے اندر۔ مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہے اللہ، مسلمانوں کو شرک سے بچا، غیر مسلمانوں کو بھی توحید کی بات کو سمجھنے کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان برائیوں کے اندر ہے اللہ مبتلا ہے اللہ، مسلمانوں کو برائیوں سے بچا اللہ، غیر مسلمانوں کو بھی اللہ برائیوں سے بچا اللہ۔ یا اللہ سارے انسانوں کے لیے تو نے اس قرآن کو بھیجا اللہ، اس قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کا موقع ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے کا موقع ہمیں عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی سمجھانے کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کے اندر یا اللہ شرک سے بچا دے اللہ۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کے اندر یا اللہ ہمیں جو ہے برائیوں سے بچا دے اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کے میں ہر برائی سے دور کر دے اللہ، مسلمانوں کو غیر مسلمان تمام تک اسلام کی دعوت لے جانے کا توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ جو کام نہیں کرنے کی وجہ سے جو بلائے ہمارے اوپر آتے ہیں اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، ہم جو ہے ان بلاؤں سے ٹلا دے اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو اور ایک موقع عطا فرما، اس موقع کے ذریعے
لوگ تیرے طرف پلٹ سکے، تیری یاد کر سکتے، یا اللہ تیرے طرف پلٹ سکے. آمین. واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.